اگر تہجد میں سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن پاک کا دل اور انسان کا دل۔ اگر آپ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ کی کوئی ایسی واحد تمنا ہے جو آپ پوری کروانا چاہتے ہیں اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری پوری ہوگی نہیں ہوگی، تو یہ آپ کے لیے ایک سائن ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ اگر آپ لوگ اللہ سے سچے دل سے اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول بھی ہوگی، بلکہ وہ دعا اللہ تک بھی جائے گی۔ بے شک اس کا صحیح ٹائم تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے، لیٹ ہو سکتا ہے، تھوڑا سا جلدی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے اور اس بات کی توکل رکھنی ہے اللہ سے کہ وہ آپ کی بات کو، آپ کی دعا کو ضرور سمجھے گا اور اسے صحیح ٹائم پر قبول بھی کرے گا۔ یہ دیکھیں لاسٹ جو سینٹینس ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سچے دل سے یقین رکھیں، آپ کی وہ تمام دعائیں قبول ہوں گی جو کہ آپ نے تہجد میں مانگی ہیں اللہ پاک سے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے۔ میں اپنی تہجد کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان تمام میں یہی ذکر کرتی ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں اٹھنے والے واحد ایک بندے ہیں جو کہ تمام لوگوں کے بیچ میں سے اٹھ کر آتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو آپ ایک نارمل انسان نہیں ہو سکتے، آپ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خود اپنے لیے چنتے ہیں کہ آپ میرے پاس آؤ، دعائیں مانگو اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں۔ اگر آپ وہ بندے ہیں جس کی دعا تھوڑی سی لیٹ قبول ہو رہی ہے، آپ کی حاجت ہے کسی دعا کی اور وہ قبول نہیں ہو رہی، تو آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ لکی انسان سمجھیں، کیونکہ تہجد وہی انسان پڑھتے ہیں جو کہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو اللہ بھی ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ بے شک اللہ آپ کی تمام ضروریات، تمام حاجت کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اسی لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اگر آپ کی آنکھ تہجد کے ٹائم کھل جاتی ہے بغیر کسی الارم کے، بغیر کسی بھی آواز کے، تو آپ لوگ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا سائن ہے، اللہ آپ کو خود بلانا چاہتا ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ آپ لوگ جب تہجد پڑھتے ہیں آپ کا دن کتنا خوبصورت گزرتا ہے، آپ کے دل میں آپ کا دل کتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ آج کے دن میں تہجد ادا کیا۔ اگر آپ تہجد ادا کر لو، ظاہری سی بات ہے آپ فجر بھی ادا کرو گے۔ جب آپ فجر ادا کر لیتے ہو نا، مین مشکل کام صرف فجر کا ہوتا ہے، فجر کے بعد باقی جو نمازیں ہوتی ہیں بندہ وہ پڑھ ہی لیتا ہے۔ تو آپ لوگ اگر یہ پڑھ لیں نا، اس میں آپ کی جو جتنی بھی نمازیں ہیں ان کی روٹین بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور اگر آپ اللہ سے سچے دل سے آنسو بہا کر اس نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بلکہ تہجد میں نہیں، ہر کسی دعا میں، ہر کسی نماز میں اگر آپ لوگ سچے دل سے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا اللہ کے پاس بھی جاتی ہے، اللہ سے سنتا بھی، اس کا رسپانس بھی دیتا ہے، آپ کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ضرور ہوں گی۔ اللہ اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، بے شک وہ آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرے گا اور صحیح وقت پر قبول کرے گا، اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب یہ آگے کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، کچھ ایسی چیز شامل ہو جائے ساتھ جس سے ہمیں اس بات کی پوری گارنٹی ہو کہ دعا نا مطلب ہماری قبول ہوگی۔ دیکھیں آپ تہجد پڑھتے ہیں، یہ تو گارنٹی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی ہوگی، ایک واحد تہجد ہے جس میں آپ دعا کریں گے تو دعا قبول ہو جائے گی، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ ایڈنگ کرنے سے آپ کے لیے وہ چیز بہتر ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، اگر تہجد کے بعد سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن مجید کا دل اور انسان کا دل۔ بے شک 3 دلوں کا ملنا قبولیت کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ آپ لوگوں نے اس امید سے، اس سچے دل سے دعا مانگنی کہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔
تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے. سوچو تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا. اگر تہجد اللہ کی لاڈلی نماز ہے تو آپ سیریسلی اس بات کو سوچیں کہ اگر آپ تہجد ادا کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے کتنے قریب ہوں گے. اگر آپ اپنی پوری فیملی میں سے واحد ہیں جو کہ اٹھ کے نماز ادا کر رہے ہیں، تہجد ادا کر رہے ہیں، تو آپ اس چیز کا بلیو رکھیں کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، میں اس کی دعائیں قبول کروں، مجھ سے دعا مانگے. تو آپ زیادہ سے زیادہ تہجد کے ٹائم ڈھیر ساری دعائیں مانگا کریں. انشاءاللہ آپ کی اس میں سے کوئی ایک دعا تو ضرور ہوگی نا جس کو اللہ بہت جلد پورا کر دے گا. اگر آپ کی دعائیں ڈیلے ہو جاتی ہیں نا تو اس بات سے تھوڑا سا اپنے آپ کو صبر دیا کریں کہ اللہ شاید میری دعاؤں کو سننا پسند کرتا ہو، شاید اللہ کو میرا مانگنا پسند آیا ہو، اس وجہ سے اللہ اس میں تھوڑی سی دیری کر رہا ہے. تو ہر چیز میں پازیٹیوٹی کو پھیلانے کی کوشش کیا کریں. ایک محدث کا قول ہے، جو شخص رات کو نماز تہجد زیادہ پڑھے گا، دن کے وقت اس کا چہرہ خوبصورت اور حسین ہو جائے گا. ہماری خواتین اسپیشلی ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ نورانی ایک چہرہ ہوتا ہے نا ہمارا، وہ بن جائے. ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں اور ہم تہجد بھی ادا کرتی ہیں، لیکن ہمارا نا چہرہ وہ نورانی چہرہ ہوتا ہے نا ایک قسم کا، تو وہ نہیں ہوتا. تو یہاں پر ان شخص کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اگر آپ لوگ تہجد ریگولر ہو کے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا چہرہ اس پہ ایک الگ ہی نور آ جائے گا جو کہ آپ چاہتی ہیں. آپ کے چہرے پر نور آئے گا، آپ کا دن اتنا اچھا گزرے گا، آپ کی زندگی کے تمام معاملات بھی اچھے جائیں گے. تو آپ کو کیا چیز چاہیے؟ تہجد ایک واحد ایک ایسی نماز ہے میں کہتی ہوں جو تمام چیزوں کا سلوشن ہے. آپ کو تمام چیزوں کا سلوشن اس میں مل جاتا ہے. تو اس نماز کو پتہ ہے اس نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ اس نماز کی اہمیت اسی لیے زیادہ ہے کیونکہ اس کے لیے اسپیشلی اذان نہیں ہوتی. اس کے لیے اسپیشلی اللہ پاک نے اس کو فرض قرار نہیں دیا. اللہ پاک دیکھتا ہے کہ میرے لیے کون سا بندہ میرا اٹھ کے نماز ادا کرتا ہے، میرے لیے کون اٹھتا ہے رات کو اور اس نفلی عبادت کو ادا کرتا ہے. تو اسی لیے اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہ جو نفلی عبادت ہے اس کو بہت پیاری عبادت کہا جاتا ہے، اللہ کی لاڈلی عبادت کہا جاتا ہے. تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ ہی آسمان والوں نے. سبحان اللہ. آپ کی جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں وہ ان نمازوں کا جواب تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ ہمارے لیے فرض ہیں، اس لیے تو ہم نے تو وہ پڑھنی ہے، اس کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، اس کا بھی جواب ملتا ہے. لیکن تہجد کے لیے اللہ پاک 7 آسمانوں کے جو پردے ہوتے ہیں ان کو کھول دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، میری لاڈلی نماز ہے، تو اللہ اس کا رپلائی لازمی دیتا ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت سی باتیں ہیں تہجد کے لیے اسپیشلی. تو اگر آپ لوگ تہجد نہیں پڑھے، آپ اس میں ریگولر نہیں ہیں، تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ حصہ بنا لیں کہ آپ نے کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنی تہجد کو نہیں چھوڑنا. میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں تہجد کے بارے میں خود بھی تہجد گزار ہوں الحمدللہ. بہت آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے. میری کافی ایسی دعائیں حاجت تھی جو کہ میں نے اللہ پاک سے مانگی اور میری وہ قبول بھی ہوئی ہیں. جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی رستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا اللہ انجانے رستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے. تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا ہے، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے. آپ تھک چکے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اب میری بس ہو گئی ہے، اب آپ میری دعاؤں کو قبول فرمائیں. تو انشاءاللہ آپ کے لیے خوشخبری دی جاتی ہے، آپ کو بشارت دی جاتی ہے اس چیز کی کہ آپ میرے سے دعا مانگو، میں اس کو قبول کروں گا. تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام حاصل کر سکو، تمہیں وہ مقام مل سکے. اللہ کے بارے میں آپ کی جو سوچ ہے، آپ لوگ جس طریقے کا رویہ رکھتے ہیں، جس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں، ان کو ہمیشہ پازیٹیو رکھا کریں. کہیں نہ کہیں ہمیں شیطان بھڑکا دیتا ہے اس چیز سے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، شاید بہت لیٹ ہو چکی ہے، لیکن وہ صرف اور صرف شیطان ہمیں ورگلانا چاہتا ہے. تو آپ ہمیشہ اپنے اندر ایک پازیٹیوٹی لے کر آئیں، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں بہت ساری چینجنگز ہوں گی. یہ تھی میری آج کی ویڈیو.
ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اردو آئیڈیاز کو سبسکرائب کر لیں اور اس جرنی میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آپ کو تہجد اور بہت ایسی مزے کی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں. اگلی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوتی ہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.